اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور بات میں بتا دوں، مشہور زمانہ قصیدہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، تقریباً میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بھی 700 سال بعد آنے والے امام شرف الدین بوصیری، یہ وہ عظیم بزرگ ہیں، مداح رسول ہیں۔ تقریباً 170 اشعار میں انہوں نے قصیدہ لکھا ہے جس میں میرے آقا کے ہر عضو کی تعریف کی ہے۔ جس طرح آپ اگر ہندوستان کا کوئی بوصیری دیکھنا چاہتے ہیں، ہندوستان کا شرف الدین بوصیری دیکھنا چاہتے ہیں، تو بریلی کے امام احمد رضا کو دیکھیں، جس نے اپنے نعتیہ کلام میں رسول پاک کے ہر عضو کو پرو کر کے موتیوں کی طرح سجایا ہے، امام شرف الدین بوصیری۔ اور حد تو یہ ہے میرے عزیزو، وہابیوں کی، نجدیوں کی، سلفیوں کی حکومت آئی جنہوں نے عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف نہ جانے کتنی بکواس کی، لیکن مجھے اس وقت فخر ہوتا ہے جب مدینہ رسول جاتے ہیں اور دربار رسول کی جالیوں پر اندر جانے کا جو دروازہ ہے، اس دروازے کے تالے پر، چابی پر آج بھی امام بوصیری کا قصیدہ لکھا ہوا ہے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ پہلے تو دیواروں پر لکھا ہوا تھا قصیدہ، انہوں نے مٹایا کیونکہ ان کے عقیدے کے اعتبار سے شرک تھا۔ 700 سال پہلے آنے والے امام بوصیری نے جب پکار کر کے یہ کہا تھا، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی، اے مخلوق میں سب سے اکرم رسول، تکلیفوں میں میرے پاس تمہارے سوا ہے کون؟ مصیبتوں میں آپ کے علاوہ میرے پاس کون ہے جس کی بارگاہ میں میں فریاد کروں تو میری فریاد کو پہنچے گا؟ اے رسول تمہارے علاوہ کون ہے؟ وَلَن يَضِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُكَ بِي اِذَا الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ۔ امام بوصیری نے یہ قصیدہ کب لکھا تھا؟ اس کی تاریخ میں ہے۔ آپ جوان عالم دین، عاشق رسول، لیکن اچانک لقوے نے حملہ کر دیا، فالج کا اثر آ گیا۔ جب فالج آ جائے تو معلوم ہے جسم بیکار ہو جاتا ہے، بستر پر رہے۔ لقوے کے اثر سے ایسا کہ دوستوں نے دوستی چھوڑ دی، لوگ تو دور ہوتے ہی ہیں، بیماروں کے علاوہ، گھر والوں کے علاوہ کون رہے؟ یہ بیماری لمبی ہو گئی، ہاتھ پیر اٹھتے نہیں تھے، سوتے سوتے جسم کے اندر بھی طرح طرح کی تبدیلیاں آنے لگی، ایک زمانہ ہو گیا۔ ایسے بیماروں کے جب آنسو نکلتے ہیں تو سیدھے مدینے پہنچ جاتے ہیں، جن کا دنیا میں کوئی طبیب بھی نہیں، جن کا دنیا میں کوئی غم کی داستان سننے والا نہیں، جن کی دنیا میں کوئی بولی سننے والا نہیں، ایسے غریب اگر سناتے ہیں تو صرف مصطفیٰ کو سناتے ہیں، اس لیے کہ عاشقوں نے یہی کہا، یا رسول اللہ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ میرے آقا اس کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، اس غریب کی بپتا بھی سنتے ہیں۔ امام بوصیری نے لکھنا شروع کیا، امن تذکر جیران بدی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی ام حبت الريع من تلقاء کاظمت او اومض البرق في الظلماء من اضمی۔ یہ قصیدہ لکھتے 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 آنسوؤں کی لڑیاں اتنی کہ بستر نم ہو گیا، آنکھیں لگ گئیں، بیداری کے عالم میں لکھ رہے تھے، آنکھیں لگ گئی، نیند آ گئی، اور اس وقت خواب میں میرے آقا تشریف لائے، کہا اے بوصیری کیا تو نے مجھے یاد کیا ہے؟ جب بھی امتی درد دل سے یاد کرے میرے آقا تشریف لاتے ہیں۔ امام شرف الدین بوصیری لکھ رہے تھے قصیدہ کہاں سے؟ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدمی۔ یہاں سے آپ نے قصیدہ لکھا اور آپ فرماتے ہیں قصیدے کے شروع میں میں چاہتا تھا یہ لکھیں مولایا صلی وسلم دائما ابدا، لیکن مجھ سے دوسرا شعر فٹ نہیں ہوتا تھا، دوسرا مصرع بن نہیں پا رہا تھا، پورے شعر لکھ دیا، پہلا ہی شعر مکمل نہیں ہوا، سو گیا۔ خواب میں میرے آقا نے فرمایا بوصیری جو ہماری شان میں لکھے ہو ذرا سناؤ، ذرا سناؤ۔
امام بوصیری سنانے لگے، ایک ہی شعر پر اٹکتے رہے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ آگے کا آقا نہیں آ رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا بوصیری اس آگے والا مصرع میری طرف سے رکھ لو، علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دنیا کا یہ قصیدہ ہے امام شرف الدین بوصیری کا، جس کا پہلا شعر ان کی طرف سے ہے، دوسرا شعر مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے ہے۔ قصیدہ سنایا تو سنایا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انعام کے طور پر اپنی پہنی ہوئی چادر انہیں دے دیا، کہا بوصیری یہ میری طرف سے انعام ہے، اور ان کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا، کہا اللہ تجھے شفا عطا کرے۔ امام بوصیری کہتے ہیں خواب تو بڑا اچھا تھا، خواب میں کون کیا نہیں دیکھتا ہے۔ صبح ہوئی، لیکن میرے عزیزو جس نے رسول کو دیکھا اس نے حقیقت میں دیکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَتَمَثَّلُ بِيَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں آ ہی نہیں سکتا۔ جس نے رسول کو دیکھا اس نے حقیقت میں دیکھا۔ امام بوصیری فرماتے ہیں صبح اٹھا تو بھینی بھینی خوشبوئیں گھر میں تھی، مہکی مہکی ہوائیں تھی، میں نے سوچا خواب تو خواب ہوتا ہے، لیکن جب میں نے گود میں دیکھا تو رات میں عطا کی ہوئی چادر بھی موجود تھی، وہ چادر بھی موجود تھی۔ اور اس کے بعد اٹھنے کی کوشش کیا تو میں دیکھ رہا ہوں ہاتھ بھی سلامت، پیر بھی سلامت، جسم بھی سلامت، نہ کوئی لقوہ ہے نہ کوئی فالج ہے۔ یہ رسول پاک کا دربار ہے جس کو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ میرے عزیزوں کسی کی جے بھی جے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہمارے پاس جب اتنے سارے اشعار ہیں تو دوسروں کے ہاں در در کی ٹھوکریں کیوں کھائیں، ہم ادھر ادھر کی ٹھوکریں کیوں کھائیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا۔ تقریباً اعلیٰ حضرت یاد کیے جائیں گے، صبح قیامت تک سنیوں میں اعلیٰ حضرت کو یاد کیا جائے گا۔ بریلی کے امام نے ہی ہمیں رستہ مدینے کا دکھایا ہے، ہر مصیبت میں مانگو رسول پاک سے، ہر بے کسی کے عالم میں پکارو اسی رسول کو۔ ہرے بریلی کے امام نے ہمیں نمازوں کے بعد سلام میں بھی یہی سکھایا ہے، جب سلام میں پیش کرو تو یوں ہی کہو یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیر، کہا ہے یقین کے ساتھ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیر، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی سکھایا ہے، کس سے مانگنا چاہیے، رسول پاک سے۔ یہاں مانگنا شرک نہیں، جو رسول پاک کے پاس مانگا وہ اللہ سمجھ کر کے نہیں مانگ رہا ہے بلکہ اللہ والا سمجھ کر مانگ رہا ہے۔